اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی وفات کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی اور اس سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ فرشتے نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے کہ تم مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا، اچھا، میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ پھر جب نظر کی تو دیکھا ایک خوبصورت اور خوش لباس میں ایک حسین نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا، کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں دیکھ سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، بہتر ہے میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو دیکھا ایک مرد سیاہ کو سیاہ لباس میں دیکھا جس کے جسم کے بال کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت صورت اول میں نظر آئے تو فرمایا، اے ملک الموت، اگر فاجر تم کو اسی صورت میں دیکھیں تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ مسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 175 سال تھی۔ معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے سوال کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائیں جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند دانا عطا فرمائیں۔ خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ ہاں، ایک عقل مند لڑکا تم کو عطا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے۔ پھر خدا کی جانب سے وہ موقع آیا جب حضرت سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ کی موت قریب ہے۔ آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہوں گا تم کو زندگی عطا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا، خدا سے دعا کیجئے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا، خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیے، فقیروں اور اہل حاجت کو بلائیں کہ وہ طعام کھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک بزرگ نابینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا۔ جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ دائیں سے بائیں جانب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا
اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک پہنچایا۔ پھر اس نابینا نے دوسرا لقمہ لیا۔ اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں پر جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اسی کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس حال کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا، آپ اس مرد کا جو حال دیکھ رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا باری تعالیٰ، میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے تو مقرر کر چکا تھا، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث معتبر میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کریں تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا۔ کہا، السلام علیکم یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام ملک الموت۔ کہا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ یقیناً مامور ہوئے ہو کہ میری روح قبض کرو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدوس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے دیکھا ہے دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور اپنے موقف آس پر کھڑے ہو کر کہا، اے باری تعالیٰ، کیا تم نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا؟ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مبارک عالم پروردگار کی جانب روانہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔